الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی کہ انہ لقرآن کریم، کہ مجھے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی قسم ہے کہ یہ قرآن بڑی معزز کتاب ہے، اور پھر فرمایا انہ لقسم لو تعلمون عظیم، کہ یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جان لو۔ پھر آخر میں فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ پاک کی طرف سے اتارا ہوا ہے کلام۔ اب افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہاں سے اللہ پاک زجر بیان فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، فرمایا آیا پس ساتھ اس کلام کے، افبہذا الحدیث، حدیث کا مطلب بات ہوتا ہے، یعنی کون سی بات؟ قرآن پاک والی بات۔ آیا پس ساتھ اس کلام کے، انتم مدہنون، تم سستی کرنے والے ہو۔ سمجھ آئی؟ زجر ہے، ڈانٹ ہے۔ اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بڑی معزز کتاب ہے، بڑی عزت والی، بڑی اونچی کتاب ہے، اور پھر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی جن فرشتے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو اس کا ہے جو رب العالمین ہے، تنزیل من رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، یہ کلام اس کا اتارا ہوا ہے۔ اور فرمایا اتنے بڑے شہنشاہ کی طرف سے جو کلام اتارا ہوا ہے، جو بات اتاری ہوئی ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم اس کلام سے سستی کرو گے، اس بات سے تم سستی کرو گے، اس سے تم پیچھے ہٹ رہے ہو، اس کی بات کرنے سے تم بے اعتنائی اختیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، بڑا زبردست اللہ پاک نے زجر بیان فرمایا یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا، بجائے اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کلام آیا ہے، خدا کی پہچان کا ایک ذریعہ آیا ہے، حکم نامہ آیا اس کی طرف سے، تم اللہ کی پہچان کرتے، تم اس نعمت کی قدر کرتے، شکر گزاری کرتے، اس پر عمل کرتے، لیکن تم نے اس کلام کو چھوڑ کر اس سے سستی اختیار کی، اس سے دور ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور کرتے ہو تم اپنا حصہ، اور کرتے ہو تم اپنا حصہ، رزقکم اپنا حصہ، انکم تکذبون، بے شک تم تکذیب کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، دیکھو اس کا اور ترجمہ بھی ہوتا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور بناتے ہو تم اپنا رزق، کیا؟ انکم تکذبون، بے شک تم تکذیب کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کلام سے سستی کر کر کے تم نے اس کو رزق بنا لیا ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کلام سے تم بے اعتنائی اختیار کرو گے، دور رہو گے، اس سے بے عملی اختیار کرو گے، یہ تم نے رزق بنا لیا، اس کو حصہ بنا لیا۔ جس طرح انسان رزق کمانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے صبح سے شام تک، اللہ پاک نے فرمایا تم نے میرے کلام سے سستی اختیار کرنے کو رزق بنا لیا ہے، تم نے میرے کلام سے دور رہنے کو تم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، میری بات سے دور رہنے کو تم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ یہ زبردست اللہ پاک نے بہت بڑی ڈانٹ کی ہے، اور اس میں سب شامل ہیں۔
جو بھی قرآن پاک سے دوری اختیار کرے گا، جو بھی کلام پاک سے دور رہے گا، بے اتنائی اختیار کرے گا، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور ہر انسان اپنا ذرا جائزہ لے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت سچ کے اوپر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں اس کلام پاک کے آگے، ہم کتنی سستی اختیار کر رہے ہیں اور کتنا اس کے ساتھ لگاؤ اختیار کر رہے ہیں، کتنا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کتنی بے عملی اختیار کر رہے ہیں۔ کہ اللہ پاک فرما رہے افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے یہ، اس سے تم سستی کر رہے ہو، اس سے بے اتنائی اختیار کرو۔ کسی ملک کا قانون بن جائے، انسان اس قانون کو توڑنے سے 100 مرتبہ ڈرتا ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا نہ ہو جائے۔ کسی ملک سے بغاوت کرے انسان 100 بار ڈرتا ہے کہ کہیں میں سولی کے اوپر نہ لٹک جاؤں۔ اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، جو اللہ ساری کائنات کے اوپر قادر ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی ڈوری ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ڈور ہے کہ ساری کائنات اس کی مرضی سے چل رہی ہے، تو اللہ نے وہ بات اتاری، اس شہنشاہ نے وہ بات اتاری، تم اس کے قانون سے، اس کی بات سے آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تم سستی کر رہے ہو، تم دوری اختیار کر رہے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا صرف یہی نہیں، سستی نہیں ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے اپنا اس کو رزق ہی بنا لیا ہے، تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اس کو، کہ تم اس کو بے عدلی اختیار کرتے رہو اس کے اوپر، اور تم اس کتاب کو جھٹلاتے رہو۔ بڑی زبردست زجر ہے یہ، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شکوہ جواب شکوہ لکھا نا، شکوہ کیا اس نے۔ انسان کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں نا، جس طرح آج کل انسان کمزور ہے بڑا، اور جب یہ مشکلات کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں اس کے سر پہ آتی رہتی ہیں، تو پھر اس کے دل میں کیا اٹھتے ہیں؟ شکوے اٹھتے ہیں، اللہ کے اوپر اٹھتے ہیں سیدھا، کہ یا اللہ وہ نعمتوں کے اندر پل رہا ہے، مجھے تو نے کچھ بھی نہیں دیا، یہ مصیبتیں میرے لیے رہ گئیں، میں کیا تیرا کلام نہیں پڑھ رہا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں کلمہ گو نہیں ہوں۔ یا بعض تھوڑا سا اس سے آگے مسلمان ہو، وہ اس کے ذہن میں ذرا اونچی سوچ آ جاتی ہے کہ کافروں کو سب کچھ ملا ہوا ہے اور ہم مسلمان دھکے کھا رہے ہیں۔ کافر قومیں سکون سے اطمینان سے زندگی جی رہی ہیں، ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے، ان کو ساری دنیا ملی ہوئی ہے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں، ہم جہاں مسلمان ہیں دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ اقبال اپنے شکوہ جواب شکوہ کے اندر جواب 70 سال پہلے دے کے گیا ہے۔ جب شکوہ اس نے لکھا، اس نے ایک شعر کہا اس کے اندر، یعنی انسان کی طرف سے ہے نا یہ اللہ کو کلام کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ اقبال کہتا ہے انسان کی طرف سے یہ شکوہ اللہ کو، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، یعنی زمانے سے کفر کو ہم نے ختم کیا، شرک کے بت، یہ مندر، بڑے بڑے بت خانے ہم نے توڑے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کہ یا اللہ اگر ہم وفادار نہیں ہیں، یا اللہ تیری رحمت تو زیادہ ہے، تو ہی ہم پہ کوئی نظر کرم کر، کہ دیکھنا ہماری قربانیاں کتنی ہیں، کہ ہم نے زمانے سے کفر کو ختم کیا ہے، ہم نے انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی ہے، ہم نے تیرے کعبے کو اپنے ماتھوں سے سجایا ہے، ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہے۔ یہ انسان یہی ابھار اٹھتا ہے نا انسان کے دل میں۔ اقبال جواب شکوہ کے اندر منہ توڑ جواب دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اقبال اللہ کی طرف سے جواب دیتا ہے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ شکوے میں کیا تھا؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، یا اللہ ہم ہیں یہ کام کرنا۔ آگے جواب شکوہ، اللہ کی طرف سے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے۔ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو؟ تمہارے آبا و اجداد تھے، لیکن تم کیا ہو؟ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، جو زمانے گزر گئے زمانوں کے اندر جو مسلمان تھے، جو دین کو اپنے گلے کے اندر ہار پہن کے ڈالنے والے تھے، جنہوں نے شہادتیں دی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میری عبادت، میرے شکر کے اندر، میرے ذکر کے اندر تلوار اٹھا کے وہ مشغول رہے۔ تھے تو وہ تمہاری آبا، مگر تم کیا ہو؟
ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو اور مستقبل سوچ رہے ہو کہ ہمیں اچھا مستقبل مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں سب کچھ مل جائے، قانون اچھا ہو، سکون اچھا ہو۔ اللہ نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے ہو، ذرا نکلو میدانوں کے اندر، کفر کے خلاف آواز اٹھاؤ، میرے دین کے لیے جد و جہد کرو، پھر دیکھو تمہیں کھویا ہوا اقتدار کس طرح ملتا نہیں ہے، پھر دیکھو تمہیں عزتیں ملتی ہیں، پھر دیکھو یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ سب کے سب تمہارے حکم کے تابع ہو جائیں گے، یہ کائنات تمہارے ساتھ مسخر کر دوں گا۔ آپ منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرد۔ ہر مسلمان آج نکما بن کے، سست بن کے یہ گھر میں بیٹھا یہی بات سوچ رہا ہے کہ بس ہمیں اچھا مستقبل مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے تھے تو وہ تمہارے ہی آباد، وہ لوگ اور تھے جو گزر گئے، جنہوں نے کعبے کو جبینوں سے بسایا وہ لوگ اور تھے، جنہوں نے سلطنتیں قائم کیا اسلام کی وہ لوگ اور تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ منتظر فردا مطلب مستقبل کا منتظر بیٹھے ہو، اچھا مستقبل مل جائے۔ تو جب قرآن سے سستی اختیار کرو گے، قرآن تو ایک ضابطہ حیات ہے نا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے خاص کر ایک زندگی ہے، ایک عزت کے اوپر چلنے کا نام ہے، عدل و انصاف کا گہوارہ ہے، قرآن پاک اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہم نے آج کیا کیا ہے؟ وفاداری کی ہے قرآن سے، دین سے وفاداری کی ہے۔ اس کو بھی اقبال کہتا ہے ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان اس قرآن سے بے عملی اختیار کر رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ آج مسلمان بے عمل ہو چکے ہیں، بلکہ بے عملی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ الہاد سے دل خوگر ہے، دلوں کے اندر ان کے کفر بھر چکا ہے، دلوں کے اندر منافقتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر کفر، یہ دل سرشار ہو چکے ہیں ان کے۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، کہ آج یہ امتی ایسے بن چکے ہیں کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا خود سبب بن رہے ہیں۔ یہ جب ایک کافر نے دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ دیکھو کدھر جا رہے ہیں مسلمان، تو پھر کیا کہیں گے وہ کہ ان کا نبی ان کو یہ دین دے کے گیا ہے۔ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، یہ سود کھاتے ہیں، یہ رشوت کھاتے ہیں، ان کا تو نین نقش، ان کا تو حلیہ پیغمبر جیسا نہیں رہا، ان کا پیغمبر تو سچا تھا، ان کے پیغمبر کے اوپر جو کتاب اتری تھی وہ تو سچی تھی۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسرے آزر ہے، کہ جو بت خانے توڑنے والے تھے، جو شرک کفر کے اڈے ختم کرنے والے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، باقی جو اب بچے ہیں وہ صرف بت گر ہیں۔ انہوں نے بتوں کو سجدے کر دیا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے غیروں کو اپنا لیا ہے۔ ان کا باپ تو ابراہیم تھا، لیکن یہ بیٹے کس کے بنے ہوئے ہیں؟ آزر کے بیٹے بنے ہوئے ہیں سارے۔ ہاں، باپ کون تھا؟ تھا ابراہیم پدر اور پسرے آزر ہے۔ کہ ابراہیم کون تھا؟ جس نے بت خانہ توڑا تھا، جس نے شرک و کفر کا گڑھ اکیلے ہی اس نے ایک ہتھوڑا پکڑ کے گرا دیا تھا، لیکن آج یہ اس کے بیٹے کس کے بیٹے بن گئے؟ پسرے آزر ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے ہم سب، راہ نجات صراط مستقیم سے اللہ پاک نوازے۔ جو ہم نے اپنا رستہ کھو دیا ہے، اللہ پاک دوبارہ اس رستے پہ ہمیں صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا تم نے قرآن پاک سے سستی اپنا رزق بنا لیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہر انسان سوچے کہ میں کس کھڈے کے اندر آج مر رہا ہوں، گر رہا ہوں۔ قرآن پاک سے کیا محبت ہے میری، کتنا عشق ہے، کتنا رہ رہا ہوں میں اس کے ساتھ، کتنا عمل کر رہا ہوں میں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی۔ اللہ اکبر۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ ہائے ہائے، پس کیوں نہیں جب کہ پہنچ جاتی ہے روح حلق کو، پس کیوں نہیں جب کہ پہنچ جاتی ہے روح حلق کو۔ او نیچے آؤ، آیت نمبر 86 سے آگے، ترجعونہا، نظر آ گیا سب کو جی؟ ترجعونہا، اب اس کو ملانا ہے اس کے ساتھ، فلولا اذا بلغت الحلقوم،
پس کیوں نہیں جب کہ پہنچ جاتی ہے روح حلق کو، ترجعونہا کیوں نہیں واپس کر لیتے تم روح کو، کیوں نہیں لٹا لیتے روح کو؟ چیلنج ہے اللہ کا، کر کے دکھاؤ ذرا، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو آجو پیچھے، فلولا اذا بلغت الحلقوم پس کیوں نہیں جب کہ پہنچ جاتی ہے روح حلق کو، وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں طرف اس میت کے، منکم تم سے بھی، ولکن لا تبصرون اور لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، فلولا ان کنتم غیر مدینین پس کیوں نہیں اگر ہو تم نہ جزا دیے ہوئے، پس کیوں نہیں اگر ہو تم بغیر جزا دیے ہوئے کے، یعنی دوبارہ زندہ نہیں کیے ہوئے ہو، ترجعونہا لٹا کے دکھاؤ اس روح کو اس کے بدن میں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے انسان کی عاجزی دکھائی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور سے یہ آیت سمجھنی ہے سب نے، یہ اصل میں ایک بہت بڑی مثال دے کے اللہ پاک نے سمجھا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ کس کا انکار کرتے تھے؟ قیامت کا، دوبارہ زندگی کا۔ مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے دوبارہ حساب کتاب کوئی نہیں ہے، وہ کہتے تھے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، وہ کہتے تھے جب ہڈیاں سڑ گئیں دوبارہ کس طرح حساب کتاب ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ بتلایا کہ جب انسان کی روح یہ حلق میں پہنچ جاتی ہے، ادھر یہ پاؤں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوتی ہے نا، انسان کی ٹانگیں بے جان ہوتی ہیں، ران بے جان ہوتی ہے، پنڈلی بے جان ہوتی ہے، پیٹ، سینہ، ادھر تک جب روح پھنستی ہے پھر درد شروع ہوتا ہے، یہ ادھر تک آتی ہے جب روح یہاں پہ آ کے جب حلق کو پہنچ جاتی ہے، یہاں سے پھر روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب روح پہنچتی ہے حلق کو اور تم مرنے والے کے جب قریب ہوتے ہو، اور مرنے والا تمہارا عزیز ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا تم اس کا حال دیکھ رہے ہوتے ہو، اور بتقاضۂ محبت تمہارے دل میں یہ بھی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس کی روح نہ نکلے، اس کی روح نہ نکلے، اس کی جان نہ نکلے، مگر اس وقت سب کو اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں اپنی بے چارگی، لاچاری کا احساس ہو جاتا ہے، عاجزی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اور کوئی اس مرنے والے کی جان نہیں بچا سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ منکم، ہم اس وقت تم سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اپنے علم، اپنے قدرت کے لحاظ سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ جب میت کی چارپائی جب پڑی ہوتی ہے، حالت نزع کے اندر ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، انسان اس کے قریب ہوتا ہے، انسان کیا ہوتے ہیں؟ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ فوت ہو رہا ہے تو بیٹے، بیٹیاں، اس کی بیوی، سب اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تم قریب کیا ہو، نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے اس وقت، ہمیں دیکھ نہیں رہے ہوتے اس وقت ہماری قدرت کو، ہمارے علم کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس حال کے اندر ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ کب اس کی روح نکلے گی، کیسے نکلے گی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تم جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اب یہاں پہ مثال دے کے سمجھایا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا تم کہتے ہو نا کہ دوبارہ حساب کتاب نہیں ہے، دوبارہ قیامت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جب میں اس کی روح قبض کر رہا ہوتا ہوں پھر اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لٹا کے دکھاؤ، جب میں اس کی روح کو قبض کر رہا ہوتا ہوں دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم میں ترجعونہا لوٹا کے دکھاؤ، فلولا ان کنتم غیر مدیدین، اگر تم زیادہ سمجھتے ہو کہ جزا سزا کوئی نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، ہم بغیر جزا و سزا کے بس مر گئے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا پھر میرا چیلنج ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ جی بھئی، آج تک کوئی اس چیلنج کو توڑ سکا ہے؟ کوئی توڑ سکا ہے اللہ کے اس چیلنج کو؟ کوئی نہیں توڑ۔ ہم سمجھتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر انسان چلا گیا بچ سکتا ہے، وہ وینٹیلیٹر وہ حالت نزا نہیں ہے، کوما حالت نزا نہیں ہے کہ مریض کوما کے اندر چلا جائے، یا ڈاکٹر جب آخری جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، وہ بھی حالت نزا نہیں ہے۔ حالت نزا وہ ہے کہ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم بھی نہیں اس وقت دیکھ رہے ہوتے کہ کیا چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ حالت نزا یہ اور چیز ہوتی ہے، وینٹیلیٹر اور چیز ہے، وہ بھی زندگی ہے، کوما بھی اور چیز ہے، وہ بھی زندگی ہے، لیکن حالت نزا کچھ اور ہی جہان ہوتا ہے۔
سمجھ آئی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف. حالت نزاع، موت اور زندگی کے درمیان انسان ہوتا ہے. اس وقت موت اور زندگی کے درمیان ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان کی ساری امیدیں، ساری آرزویں ٹوٹ جاتی ہیں. سمجھ آئیے کیا ہوتا ہے اس میں؟ روح نکل رہی ہوتی ہے پاؤں کی جانب سے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے حلق کو. یہی اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. جب روح پہنچ جاتی ہے حلق کو، پر نکال کے دکھاؤ، ڈال کے دکھاؤ دوبارہ اس کے اندر. کیونکہ وہ ہے اب اللہ کا حکم، اور ظاہری بات ہے اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ساری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، یہ اللہ کے حکم کو اب کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. کوئی نہیں اس کو رد کر سکتا. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ باقی انسان دنیا کے اندر، زندگی کے اندر رہتے ہوئے جتنے مرضی خدا کے ساتھ مقابلے کر لے، لیکن جب یہ حکم آ گیا نا موت والا، پھر سب سائنسدان، سب ڈاکٹر اس کے آگے فیل ہو جاتے ہیں. یہ موت ایک ایسی چیز ہے میرے عزیز دوستوں، موت ایک ایسی چیز ہے، اس کو یاد رکھنے سے انسان کی خواہشات کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب موت کو یاد نہیں کرے گا نا انسان، خواہشات ابھرتی ہیں. خواہشات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ 1000 سال زندگی جیوں گا دنیا کے اندر میں، 1000 سال زندگی جیوں گا دنیا کے اندر میں، بنگلے بناؤں گا، کوٹھیاں بناؤں گا، پیسے کے اندر کھیلوں گا، گاڑیوں کے اندر کھیلوں گا، نوکر چاکر میرے ارد گرد ہوں گے. جب موت سے غفلت اختیار کرتا ہے، جب قیامت سے غفلت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں یہ خواہشات جنم لیتی ہیں. لیکن جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، یہ سارے تصورات جو زندگی کے، یہ خواہشات کے، یہ سب اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی اللہ پاک سب کو بچائے، 100 بار بچائے. اچانک کسی کو موت آ جائے، حالت نزا جب شروع ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دماغ اڑ گیا. حالت نزا ہر کسی انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اس لمحے سے. اس کی گردن بھی ایک دم اتر جائے، حالت نزا اس کے اوپر بھی ہے، جان نکلتی ہے. لیکن ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. ہمیں نہیں پتہ ہوتا. کوئی انسان کوما کے اندر چلا جائے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کی روح کب نکلی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. تمہیں کیا پتہ ہے؟ سب کچھ انسان کو اس وقت، ساری حقیقت اس کے اوپر آشکارا ہو جاتی ہے. یہ حالت نزا جو ہے، نون زا عین 3 لفظ ہیں. یہ جب انسان ان 3 لفظوں کو بھول جاتا ہے، پھر دنیا کی خواہشات اس کے دل میں جنم لیتی ہیں. پھر حالت نزا کیا چیز ہے؟ روح نکل رہی ہوتی ہے، انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ میں نے دنیا کے اندر یہ کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. عبادات کی طرف اس کا کوئی توجہ نہیں، شکر کی طرف کوئی توجہ نہیں، ذکر کی طرف کوئی توجہ نہیں. بڑی بڑی خواہشات اس کے دل میں جنم لے رہی ہوتی ہیں. اچانک اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق وکنتم ذالک ما کنتم تحید. آ گئی ہیں موت کی سختیاں، یہ وہی موت ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے. جب یہ وقت آتا ہے، اب حالت نزا کے اندر اس کے اوپر عالم غیب کے جتنے بھی چیزیں ہیں سب اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. حالت نزا کے اندر جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے سرانے، سب کچھ اس کو نظر آ جاتا ہے. عالم غیب کی جتنی چیزیں ہیں وہ مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے. پھر اب یہ جو وقت ہے نا کچھ لمحات کا، اب انسان کو سمجھ آتی ہے اور دنیا کے اندر میں نے جو تعلقات نبھائے، دنیا کے اندر دوستیاں نبھائیں، دنیا کے اندر وہ مددگار جو بڑے بڑے بنتے تھے میرے، وہ کہاں گئی ساری دوستیاں؟ دنیا کے اندر میں نے کسی کو نظر انداز کیا، میں نے رب کو ناراض کر کے رشتہ داریاں نبھائیں، میں نے رب کو ناراض کر کے برے برے دوست بنائے، میں نے رب کو ناراض کر کے شراب پیے، جوئے کھیلے، زنا کیے، عبادات سے دور رہا، شکر سے دور رہا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے سے دور رہا. اب وہ کدھر گئے سارے خواہشات؟ اب انسان کی آنکھیں صحیح کھلتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے کاش میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیتا، کاش میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیتا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، میرے پیغمبر کہہ دو قل ان الموت الذی تفرون فانہ منہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں ضرور مل کر رہے گی، تم کبھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو. پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر میں نے اتنے کام کیے ہیں، دنیا کی خاطر میں اپنی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، کیا یہ زندگی اس کی مستحق بھی تھی یا نہیں تھی؟ یہ جو میں اللہ کی باتوں سے دور رہا، قرآن سے دور رہا، کیا میری زندگی اس کی مستحق بھی تھی یا نہیں تھی؟
جو میں نے اتنا اپنے آپ کو اجاڑ دیا، میرے دل میں جو اتنی خواہشات ابھر رہی تھی، کیا میری زندگی اس چیز کی مستحق بھی تھی یا نہیں تھی؟ پھر سورۃ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا، انسان پھر کہتا ہے رب ارجعون، اور میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دوبارہ نیک عمل کروں جو میں دنیا کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر انسان کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، ہو میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، ایک مقرر وقت تک تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ فاصدق، ربا مجھے دوبارہ مہلت دے، واکم من الصالحین، اب میں تجھے نیک لوگوں میں سے بن کے دکھاؤں گا۔ اب انسان کو پتہ چلتا ہے حالت نزاع کی حالت میں کہ ربا میں نے پوری زندگی تجھ سے دور گزاری، میں نے تیری بغاوت کے اندر گزاری۔ پھر انسان کہتا ہے ربی لولا اخرتنی، کیوں نہیں مہلت دی تو نے مجھے الی اجل قریب، فیما ترکت وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں میں سے تجھے بن کے دکھاؤں گا۔ آج تو نیک لوگوں سے دور جاتے ہیں نا، بھاگتے ہیں لوگ، علماء کی صحبت نہیں اختیار کرتے، صلحاء کی صحبت سے دور بھاگتے ہیں، قرآن کی صحبت سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اس وقت یہ حقیقت ماننی پڑے گی ہر انسان کو، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ربا نیک لوگوں میں سے بن کے دکھاؤں گا۔ پھر انسان کہتا ہے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے اپنے آپ پر مجھے افسوس ہے، میں نے اللہ کے حق میں جو بڑی کوتاہی کی ہے، ہائے میرے اوپر افسوس ہے، ہائے میرے اوپر افسوس ہے، اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، اللہ مجھے دوبارہ مہلت دے۔ پھر اللہ سورۃ فاطر کے اندر فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تجھے دنیا کے اندر ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی، کیا تجھے دنیا کے اندر اتنی عمر نہیں تھی کہ جس کے اندر سبق حاصل کیا جا سکتا، جس کے اندر نصیحت حاصل کی جا سکتی؟ من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، فذوقوا، لیکن اب کوئی مہلت نہیں ہے، اب عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں قرآن پاک میں نہیں فرماتا تھا اینما یدرککم الموت اینما کنتم تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی چلو جاؤ، موت تمہارا پیچھے کرے گی، بڑے بڑے قلعے بھی کھڑے کر لو، موت سے تم کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ جاؤ قبرستانوں کے اندر جا کے دیکھو، بڑے بڑے کتبے نظر آئیں گے، فلانا پہلوان تھا جی، کوئی پہلوان اس کے آگے ٹکتا نہیں تھا، لیکن موت نے اس کو بھی شکست دی ہے، عاجز ہو گیا انسان، اس کے آگے عاجز ہو گیا ہے۔ لیکن انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے اس وقت۔ یہ حالت نزاع ایسی چیز ہے، ساری خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، پانی پھر جاتا ہے اس کے اوپر۔ میری مائیں بہنیں بھی میری مخاطب ہیں، آپ میرے مخاطب ہیں، یہ وقت ہر کسی کے اوپر آنا ہے۔ اس سے اچھا ہے ابھی خواہشات توڑ دو ساری، لیکن اس وقت اگر یہ خواہشات توڑنے کا ارادہ ہو گیا، وہ وقت تو نکل چکا ہوگا، وقت تو گزرا، وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا کبھی بھی، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس دوبارہ آ سکے۔ وقت تو اب چل رہا ہے نا، اصل مہلت تو ہے، بہت بڑی مہلت ہے۔ اللہ تو قرآن میں صاف فرما وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، خدا کی قسم سورۃ فاطر کی آیت ہے، انسان کو ہلا دیتی، اتنی عمر دی تھی، سبق حاصل کیا جا سکتا تھا، نصیحت حاصل کی جا سکتی تھی اس میں، لیکن تم نے خود ہی ہم سے بغاوت کی ہے، خود ہی ہم سے دور رہے ہو تم۔ انسان غفلتوں کے اندر ہے نا، بے خبری کے اندر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے میں دنیا کے اندر کیا کرنے آیا ہوں کیا نہیں کرنا۔ مقصد تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تمہیں میں نے دنیا میں۔ ہم نے مقصد کس کو بنایا؟ خواہشات کو، اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کے اوپر چلنے کو زندگی بنا لیا۔ زندگی اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری جائے، اس کے بغیر زندگی گزارنا سب کی سب فضول ہے، فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حیوانوں والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن سکھلایا ہے تمہیں، قرآن انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، تمہیں بولنے کی طاقت ہم نے سکھائی ہے۔ کیوں سکھائی ہے؟ اس زبان کے ذریعے قرآن کو بیان کرو، تبلیغ میری کرو، توحید کو لوگوں کو بتاؤ جا کے۔ لیکن وہ تو سب کچھ ہم نے پانی پھیر دیا ہے، بھول گئے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا دنیا میں، کیوں آئے ہیں دنیا کے اندر۔ ہر شخص اپنے اختیارات کے اندر پھر رہا ہے، ہر شخص یہی سوچ کے بیٹھا ہے 1000 سال جینا ہے میں نے، 1000 سال جینا ہے۔ موت کی چکی ہر وقت چل رہی ہے جی، پہلے یہ تیز نہیں تھی،
پہلے یہ تیز نہیں تھی، ہلکی چلتی تھی. کیوں؟ لوگوں کی عمریں وہ بڑی بڑی لمبی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال، 2,000 سال، پھر گھٹتے گئی 900 سال، 800 سال، 700 سال، 600 سال، 500 سال، 400 سال، 300 سال، 200 سال، 100 سال، 70، 50، 40، 30، اب تو یہاں پہ رہ گیا کام. تیز ہوتے 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 ابھی اس زمانے میں یہ چکی کیا ہو چکی ہے؟ موت کی تیز ہو چکی ہے. دانے تیزی سے اس کے اندر پستے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا میں نے اور آپ نے بھی اس کے اندر پس جانا ہے. اس چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو مرضی اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے قلعے بھی بنا لو. یہ چند دن پہلے سمندر کے اندر ایک بڑی آبدوز ڈوبی. یہ تو تمہارے سامنے نصیحت ہے نا، یہ تو نصیحت ہے. اپنی طرف سے وہ موت سے کتنا بچ کے گئے ہیں، کتنا بچ کے گئے، کتنا پیسہ، کتنا انتظام کر کے گئے ہیں. وہ کتنے دنوں کا راشن پانی سب کچھ اکٹھا لے کے گئے ہیں. وہ اللہ اکبر، بچ سکے موت سے. نام و نشان بھی نہیں ملا کدھر گئے کدھر نہیں گئے. پیسے نے بچا لیا، دولت نے بچا لیا، کسی کو نہیں بچایا. خدا کے نزدیک اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ خوشی میں بیٹھا ہے یا غمی میں بیٹھا ہے. اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کل کو اس کا باپ مرا ہے، آج اس کی موت آ گئی تو اس کے گھر والے بیچارے اور پڑے. نہیں پتہ، اللہ نے نہیں دیکھنا یہ اس وقت شادی کے اندر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، اس وقت اس کا نکاح ہو رہا ہے، 2 منٹ رہ گئے اس کے نکاح. نہیں دیکھنا اللہ پاک نے کدھر بیٹھا ہے، کس سوسائٹی میں بیٹھا ہے. بس جس کا موت کا وقت جو مقرر ہے اس کو وہیں آ پہنچے گی موت. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو نا، یہ قرآن پاک کی باتوں کو ہم اپنے سر سے گزارتے ہیں، سرسری انداز سے. بس اگر ایک کان سے دوسرے کان سے نہ نکالتے، ایک کان سے سنتے ڈائریکٹ نیچے دل کے اندر اتارتے، اس کو ڈائریکٹ دل کے اندر اتارتے، پھر انسان انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہوتا ہے. سچا کلام ہے، سچا کلام، ایمان رکھو اس کے اوپر، عمل کرو اس کے اوپر. اپنی غفلتوں کے اندر زندگی مت گزارو. یہ عبرت کا جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ہائے ہائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہونا کہ دوبارہ حساب کتاب نہیں ہے تو پھر تم وہ جو روح ہم نے قبض کر لی ہے نا اس کو واپس کر کے دکھاؤ. فرمایا جب تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم مان لو کہ ہم اللہ کی گرفت سے کبھی بچ نہیں سکتے. مان لو مرنے کے بعد ہم نے حساب کتاب دینا ہے، مان لو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ پاک نے فرمایا مان لو جب یہ روح واپس کرنا تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے. پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے مل کر ان 5 بندوں کو بچانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا. پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے مل کر کتنا پیسہ خرچ کیا انہوں ڈھونڈنے کے لیے، کہیں ان کی چلو لاشیں مل جائیں، ان کو بچا لیا جائے. لاش بھی نہیں ملی ان کی، زندگی ملنا تو درکنار تھا. لیکن وہ فیصلہ کس کا تھا؟ ذات باری تعالیٰ کا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا. وہ اس فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. انسان بھائی دنیا کے اندر رہ کے جتنا مرضی اللہ کا بڑا باغی بن جائے، جو مرضی زمین کے اوپر گند پھیلا لے، جو مرضی. ہم انتظار کرتے ہیں عذاب کا. ہم جیسے لوگ کہ ربا کوئی بھیج، کوئی عذاب سفایا ہو. چھوڑو عذاب کو بھی چھوڑو. حالت نزع انسان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ کچھ لمحہ جو انسان گزارتا ہے نا زندگی، یہی بڑا عذاب ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ او ہو یہ تو پھنس گیا میں، یہ دنیا کے اندر میں کیا کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہی بہت بڑا اس کے لیے عذاب ہو جاتا ہے اس وقت. بھئی کوئی انسان یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہے؟ جواب دو. کوئی نہیں رہنے کے لیے آیا. عذاب کا چھوڑو، کافر ہے، مومن ہے، جو بھی ہے، اس نے موت کا جام پینا ہی پینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کر لے کافر جتنی مرضی بغاوتیں، یا مسلمان بھی ہے کر لے جتنی مرضی بغاوتیں، موت کے رستے سے گزر کے جانا ہی ہے اس کو. مرنے کے بعد کس کی طرف جانا ہے؟
اعلان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مرنے کے بعد جانا تو سب نے اسی کے پاس ہے نا۔ اللہ تو قرآن میں خود کہتا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل، لیکن ہم نے اس کو مقصد بنایا ہے، مقصد زندگی بنایا، اصل مقصد زندگی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کھیل تماشا، لیکن انسان کہتا ہے کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اصل زندگی ہی یہی ہے، اصل مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ اس کے لیے انسان کچھ کرے۔ لیکن یہ سب کھیل تماشا، خیالات ہیں بس، جو انسان اپنی دل کے اندر ہر وقت پال نئی نئی آرزوئیں۔ اللہ قرآن میں سورہ نجم میں کیا فرماتے ہیں؟ جتنی مرضی آرزوئیں کر لو، تم کیا سمجھتے ہو ہر آرزو تمہاری پوری ہو جائے گی؟ تمہاری ہر تمنا پوری کر دی جائے گی؟ یہ ہم ہیں، ہم چاہیں گے کون سی انسان کی تمنا پوری ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنا لاچار ہے انسان، اتنا بے بس ہے کہ روح نکل رہی ہوتی ہے، بچ نہیں سکتا کو۔ سمجھ آ گئی جی؟ باقی رہا جو مسئلہ یہ، اگر انسان حالت نزا کے اندر ہو، مثال کے طور پہ گھر کے اندر کسی کی موت آ رہی ہے، کلمے کی تلقین اس کو کرنی چاہیے۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ہلا کے کہو کلمہ پڑھ، تو مرنے والا ہے، کلمہ پڑھ، تیرا آخری وقت ہے، یہ نہیں۔ کیونکہ جب حالت نزا ہو جاتی ہے اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس اس کو فرشتے جو نظر آ رہے ہیں اس کا دھیان اسی طرف ہی ہے۔ میں نے کہا نا جتنی بھی آرزوئیں تھیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اس کا دھیان اب صرف آخرت کی طرف ہوتا ہے کہ اب بنے گا کیا۔ اگرچہ دنیا کے ہوش و حواس بھی اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ ادھر ہی عالم دوسرے کی طرف، غیب کی طرف، جنہوں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، تم نہیں جان رہے ہوتے۔ اب اس کو کلمے کی تلقین یہ نہیں کرنی کہ آپ پڑھو کلمہ، آپ پڑھو، بلکہ جتنے بھی لوگ اس کے ارد گرد ہیں وہ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھیں گے، تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ آواز پہنچ جائے کہ کلمہ شہادت مجھے پڑھنی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حالت نزا کے اندر زبان بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے، یہ ہلتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جسم بے بس ہو جاتا ہے، جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بے جان ہو جاتا ہے، بے بس، نکلتی نہیں ہے۔ اب کلمہ شہادت کی جب اس کو تلقین کرو گے، اللہ پاک آپ کے کلمہ شہادت کی برکت سے کیا پتہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، لوگ سمجھتے پھر کیا ہوا، جب مرنے کا ٹائم آگا پڑھ لیں گے کلمہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آسان دعا نہیں ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ میں نے کہا نا انسان کی زبان نہیں ہلتی، اپنے اختیار میں ہوتی نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ کلمہ پڑھے گا، نہیں چاہے گا وہ نہیں پڑھ سکتا کلمہ، کیونکہ زبان ہی بے جان ہو چکی ہے۔ علماء نے، بزرگان دین نے لکھا ہے جو شخص کلمہ شہادت پڑھنے کا عادی ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جو اس کی عادت ڈال دے حالت نزا کے اندر بھی اس کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو تلقین کرنی ہے اس کو کہنا نہیں ہے، بس اس کے سراہنے یا ارد گرد کھڑے ہو کے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا ویسے کوئی قرآن پاک جس کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت اس کے قریب کرو، اس کے قریب بیٹھ کے کھڑے ہو کے کس کی تلاوت کرو؟ سورۃ یاسین کی تلاوت کرو۔ یہ سب کا سب کام اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جائے کسی طریقے سے۔ بھئی یہ سب مسائل ہیں، گزرنا ہے سب نے اس کام سے، انکار تو نہیں ہے، نہیں ہے انکار کبھی۔ اس لیے تیاری کرنی پڑے گی، یہ سیکھنا پڑے گا سب کچھ۔ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہنا، کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت۔ 40 سال میں پیچھے سمجھا کے آیا ہوں، جس کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی ہے نا، وہ چوکنا رہے۔ وہ قرآن پاک میں اللہ صاحب واضح کہتے ہیں، مفسرین بھی کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بس اب وہ ایک قیدی بن چکا ہے اللہ کا، کسی بھی وقت پکڑ لے گا اللہ اس کو، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اس کے اوپر وہ آ جائے سختی۔ اس لیے جس کی عمر 40 سال سے زائد ہو جائے اب وہ اپنا دھیان کس کی طرف رکھے؟ بس اللہ کی طرف رکھے، ذکر اذکار کی طرف رکھے، استغفار کرو زیادہ سے زیادہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، یا اللہ گناہ بڑے کر لیے ہیں معاف کر دے، تیری رحمت بڑی زیادہ ہے، یا اللہ ہمیں عذاب دے کے کرے گا کیا، ربا معاف کر تو ہمیں۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ہاں۔
اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اچھا نماز پڑھنے کی، تو قرآن پڑھنے کی ان کو توفیق دے ربا، میری اولاد کو، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے ربا، میری بیوی قرآن پڑھے، نماز پڑھے، میرا گھر دیندار بنا دے اللہ پاک، میرا گھر گناہوں سے محفوظ کر دے، میرے گھر سے جتنی بھی تیری ناراضگی والی چیزیں ہیں ربا اس کو ختم کر دے۔ اب یا اللہ میری دوستی تیرے ساتھ ہے، اب میں تیری طرف آنے کی تیاری کر رہا ہوں، مجھے اچھے عمل، نیک عمل کرنے کی ربا توفیق عطا فرما۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں جی؟ بس جی آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، باقی کل صورت ختم ہوگی، کل سبق تھوڑا ہوگا بس 10 منٹ کا، پھر انشاءاللہ دعا کر کے جی چھٹیاں کر دینی ہے، سب ساتھی حاضر ہوں۔